ان کی عادت بن گئی ہے کہ وہ تنقید انہیں برداشت ہی نہیں. سوال پوچھنا اگر سیاست ہے تو ہاں سیاست ہم کریں گے. ہم نے تو کشتیاں جلا دی ہیں. ہر طرف سے بات آ رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے. ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل جو اس کو 28ویں ترمیم کا حصہ بننا ہے اور یہ اختیارات اب صوبوں کے نیچے جانے والے. آپ پاکستان کے باقی ضلعوں اور شہروں سے بھی کمپیئر کریں تو کراچی از دی ورسٹ. 28ویں آئینی ترمیم کی جو بعض لسٹ ہے، آپ کی دور اندیشی کیا کہتی ہے کہ وہ کب دیکھنے کو نظر آئے گی؟ میٹھی عید کے بعد، یعنی بقرعید سے پہلے کسی سے اس کی انا کی اور ضد کی قربانی مانگی جائے گی. السلام علیکم، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ جنجوا. کراچی میں سانحہ گل پلازا ہوا، اس کے بعد کراچی کی جو سیاست ہے اس میں بھی گرما گرمی نظر آ رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ فاروق ستار ایم کیو ایم کے رہنما موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ایم کیو ایم کی جانب سے کیا گیا تھا جو کہ نہیں مانا گیا، اور ایم کیو ایم نے جو صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی، اس کی جو رپورٹ ہے وہ مسترد کر دی ہے. اب ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس اگلا لائحہ عمل کیا ہے. جوڈیشل کمیشن کے ساتھ مطالبہ آپ کا نہیں مانا گیا، آپ نے ان کی رپورٹ مسترد کر دی، تو ایم کیو ایم کے پاس کیا آپشن ہے جس پہ وہ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو پیپلز پارٹی کے اوپر اب برا وقت آیا ہوا ہے نا. انہیں اپنے آپشنز وے کرنے اور اپنے لیے راستے کھولنے ہیں. وہ خود کو مسلسل مطلوب العنانی، عاقبت ناندیشی، انا اور ضد کو لے کر اور 18 سالوں کا جو ان کا حکومتی طاقت کا گھمنڈ ہے، اور شاید اس میں جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی ہوئی، اس کے نتیجے میں جو پیسوں کا زوم ہے نا، وہ دونوں چیزیں انہیں سیاسی آپشنز کی طرف جانے سے روک رہی ہے. ان کی عادت بن گئی ہے کہ وہ تنقید سننے کے تنقید انہیں برداشت ہی نہیں. اب کوئی تنقید یہ ہو رہی ہے کہ سوال پوچھے جا رہے. فرض کر لیں، اچھا، اور سوال پوچھنا میڈیا نے پوچھے، عوام نے پوچھے، پھر ایم کیو ایم نے پوچھے، وہ اس پر معترض ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے. سوال پوچھنا اگر سیاست ہے تو ہاں سیاست ہم کریں گے. اور اگر ہم سیاست کرنے کے لیے بھی سوال پوچھ رہے ہیں تو بھی آپ کا کام ہے اس کے جواب دیں، اور آپ خود اپنے لیے آپشنز اور راستے نکالیں اس بند گلی سے نکلنے کے لیے، نہ کہ آپ دلدل میں اپنے بوجھ تلے دھنستے چلے جائیں. تو یہ ان کو سوچنا ہے. ہمارے پاس تو آپشنز جو ہم نے تو کشتیاں جلا دی ہیں. ہم نے تو اس سانحے کو لے کر اب 18 سالوں کا ہمارا صبر جو ہے نا، وہ تمام اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ساری حدود عبور ہو گئی. اب تو ہمیں بائی ہک اور کروک، اور ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے، ایک سیاسی ہمارا تدبر بھی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر ہر طرف انتظامی یونٹ سے نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں مختلف سیاسی اکابرین، ہر طرف سے بات آ رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، یہ بات آ رہی ہے. اور ہر طرف سے، بلکہ اب تو ماشاءاللہ ہم تو باقاعدہ، پہلے آج سے 20-30 سال پہلے اکیلے تھے، ہم کہتے تھے آئینی ترمیم ہو اور بلدیاتی اداروں اور نظام کو جو ہے وہ مکمل طور پر خود مختار بنائیں اور شہری اور مقامی خود مختاری قائم کریں. اب الحمدللہ پیپلز پارٹی سندھ اکیلی ہے، باقی تو سب ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اور یہ 28ویں آئینی ترمیم میں انشاءاللہ تعالی یہ اب ایک مقدر ہے پاکستان کے عوام کا، اور یہ پاکستان کے عوام اور 144 ضلعوں اور شہروں کو انشاءاللہ تعالی 28ویں ترمیم میں ایک خودکار، خود کفیل، آزاد اور با اختیار، با وسیلہ مؤثر بلدیاتی نظام ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ. تو اب تو ان کو سوچنا ہے کہ یہ 3 آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل جو اس کو 28ویں ترمیم کا حصہ بننا ہے، اور یہ اختیارات اب صوبوں کے نیچے جانے والے. تو اب وہ سوچیں کہ اس کو کب تک روکیں گے. ورنہ اگر یہ روکتے ہیں تو کراچی، باقی ضلعوں کا تو کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، 144 ضلع، لیکن کراچی کو پھر وفاق کے حوالے کرنے کی باتوں میں بڑی شدت اور تیزی ہے. یہ ایسی ہوا میں بات نہیں ہو رہی. اور تیسری جو بات ہے وہ نئے انتظامی یونٹ سے صوبے کی، یہ بھی عرصے دراز سے چل رہی. کیونکہ دیکھیں، پہلے مضبوط مرکز تھا 50 سال، اور کہا کہ مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. پاکستان کمزور ہوا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت آئی اور پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی، تو دونوں نے طے کیا بھائی اب صوبائی خود مختاری دو. پہلے یہ دونوں خلاف تھے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، دونوں صوبوں کو خود مختاری. صرف اے این پی، قوم پرست جماعتیں کہتی تھی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، یہ ساری جماعتیں کہتی. لیکن پھر انہوں نے، اور 2010 میں صوبائی خود مختاری. اب 15 سال ہو گئے، صوبائی خود مختاری سے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت نہیں ملی. پاکستان کی ترقی کی شرح نمو آگے نہیں بڑھی، بلکہ اور زیادہ نیچے جا رہی. تجارت میں کمی ہو رہی ہے، تجارتی خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، مطلب برآمدات میں کمی ہو رہی ہے، درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جب ساری صورتحال ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ترقی کے انجن چاہیے.
یا تو وہ صوبے اور انتظامی یونٹس کی صورت میں ہو، یا ایم کیو ایم کی جو آئینی ترمیمی بل ہے خود مختار بلدیاتی نظام اور شہری مقامی خود مختاری کی صورت میں ہو، یا پھر کم از کم کراچی کو اگر کوئی رول پلے کرنا ہے مارکہ حق کے بعد جب ہم مارکہ معیشت کی طرف جا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ ناگزیر ہے، ضروری ہے کہ اب کراچی کا تو کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ کراچی کا اس وقت بد سے بدترین حال ہے۔ آپ پاکستان کے باقی ضلعوں اور شہروں سے بھی کمپیئر کریں تو کراچی از دی ورسٹ، مونجے دوڑوں سے بھی پرانا شہر اور قدیم شہر نظر آتا ہے، ایسا حال ہے اس کا۔ کراچی کے حالات تو ہم سب کے سامنے ہیں۔ گل پلازا سے پہلے اگر اس واقعے کی بات کی جائے تو پہلے بھی بہت سے واقعات سامنے آتے رہے، گٹر کے ڈھکن نہیں تھے، بچے گرتے رہے اور بہت سے واقعات ہیں۔ کراچی کی ہستہ حالی کے ہم سارے گواہ ہیں، لیکن ایسی سچویشن میں جب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے رول بیک کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، پھر 3 آپشن جو آپ دے رہے ہیں، اس سے ایک سوشل میڈیا پہ یہ تاثر بھی آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم ہو کراچی میں یا پھر ہو جماعت اسلامی، یہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت پریشر گروپ بنی ہوئی ہیں اور شاید پیپلز پارٹی کو کہیں اور سے ان کے ذریعے میسج دیا جا رہا ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، اگر ہم پہ آپ یہ بات رکھیں گی کہ کسی اور نے ہمارے ذریعے سے میسج پیپلز پارٹی کو دیا تو یہ بالکل قطعی درست نہیں ہے۔ ہم تو یہ بات 35 سال سے کہہ رہے ہیں، 30-35 سال سے، تو ہم نے کوئی ابھی سے تو کہنا شروع نہیں کی۔ اس حکومت کے بننے سے پہلے، الیکشن سے پہلے ہم لاہور گئے، جناب نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور ان کے سامنے یہ بل رکھا کہ اس بل پر آگے آپ کے ساتھ اشتراک عمل چاہتے ہیں، ابھی سے الیکشن میں ہمارے ساتھ اس چیز کو بھی آپ اپنی کیمپین کا حصہ بنائیں جو ہم نے بنایا۔ تو ہم تھوڑے زیادہ سیانے ہیں سیاسی معاملات میں، ہم نے ہماری بصیرت و تدبر نے پیپلز پارٹی کو اس میدان میں تو پچھاڑ دیا کہ ہم تو الیکشن سے پہلے سے ساری پارٹیوں کے پاس جا رہے تھے، تو اس لیے ہم پر یہ الزام غلط ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے گرد گہرا تنگ ہو رہا ہے، اس نے آپشن نکال، ہمارے پاس اب کیا ہے، ایک تو ماحول بن رہا ہے اور بن گیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلسل اس حقیقت کے ساتھ آمنا سامنا نہ کریں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ گہرا تنگ نیچرلی ہو رہا ہے یا کہیں سے کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ حالات نے، پیپلز پارٹی نے خود کو دیوار سے لگا دیا نا، میں نے تو کہا نا دلدل میں دھنس رہے ہیں۔ انہوں نے خود اپنی انا اور ضد کی وجہ سے یہ سمجھ کے جو زوم ہے پیسوں کا، طاقت کی گھمنڈ ہے، وہ اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ لے گئے۔ لیکن پھر ظاہر ہے کہ اگر ملک میں ترقی نہیں ہو رہی اور کراچی اپنا وہ کردار نہیں ادا کر رہا جو میں نے معیشت کے حوالے سے کہا، اور مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معیشت کی ضرورت ہے، اور ہمارے دونوں سربراہان چاہے وہ عسکری اداروں کے بڑے ہوں جناب عاصم منیر صاحب یا وزیر اعظم پوری دنیا کے کیپٹل میں جا رہے جہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے، جہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے معیشت کی بھی تو، اور پھر دفاعی جو امپیکٹ ہوا ہے انہی دونوں بڑے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی وجہ سے، تو اس کو ہمیں اویل کرنا نہیں کرنا۔ اس کو اویل کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک کی گزشتہ 30 سالوں کی ترقی میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، وہ صرف اور صرف خود مختار با مؤثر اور با اختیار بلدیاتی نظام ہی کی مرہون منت ہے۔ اگر شہر اور ضلع خود مختار نہیں ہیں تو پھر اس ملک میں ترقی نہیں ہوگی۔ 28ویں آئینی ترمیم کی جو باز گشت ہے، آپ کی دور اندیشی کیا کہتی ہے کہ وہ کب دیکھنے کو نظر آئے گی؟ میرا خیال مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد، مجھے لگتا ہے کہ یہ ترمیم جو ہے میٹھی عید کے بعد، یعنی بقرعید سے پہلے کسی سے اس کی انا کی اور ضد کی قربانی مانگی جائے گی کہ بھائی جب 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو سکتے ہیں سانحہ گل پلازا میں، تو کچھ قربانی 18 سال سے تو ون وے ٹریفک چل رہا تھا نا، اب آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ تو آپ سوچ لیں کہ آپ کراچی وفاق کو دیں گے، کراچی وفاق کو دیں گے، نئے صوبوں کے مطالبے و تجویز کو مانیں گے، یا 140 ہے، مطلب یہ کوئی بھی اس کا مکس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب مطلب یہ کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، چھری کے نیچے آ گئی ہے۔ جی بالکل، فاروق ستار نے ایک بڑی خبر دی ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ اسی سال متوقع ہے، اور وہ بھی بڑی عید سے پہلے، اور پیپلز پارٹی کو قربانی کا بکرا جو ہے وہ اس بڑی عید سے پہلے بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔